بات پہ رہیے تو زیادہ بہتر ہوگا. اب پاکستان ایران اور امریکہ کی جنگ کو ہی لے لیں کہ امریکہ نے آج صاف طریقے سے کہا ہے کہ امریکہ کی فوج پہ کو تباہ کرنے کا جواب ایران کو بہت زبردست طریقے سے دینا پڑے گا. ایران کو نے جس طرح امریکہ کی فوج کو تباہ کیا ہے, اب ایران کو اب کون بچائے گا؟ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایران کو کون بچائے گا. اب دیکھیں جنگ تو آپ نے دیکھا کہ طول پکڑتی چلی جا رہی ہے, جنگ تو اسٹاپ ہونے کا نام نہیں لے رہی. اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. اور پاکستان میں آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ کل جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ نواز شریف نے کہا کہ جی, جس کا بہت زیادہ ہمارے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا گیا کہ کہتے ہیں نواز شریف نے کہا کہ شہباز شریف سے کہوں گا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے آزاد کشمیر کا. تو ابھی بلاول بھٹو نے اور مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پنجاب جیسا اگر چاہتے ہیں آزاد کشمیر کو بنانا تو یقیناً ہمیں ووٹ دیں, شیر کو ووٹ دیں, مسلم نون لیگ کو دیں. اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم اس کو بہت خوبصورت بنا دیں گے. تو بلاول نے کہا کہ ان کی حکومت بھی پہلے رہ چکی ہے. تو جب انہوں نے کیا حال کیا, جب انہوں نے کون سے کی کارکردگی دکھائی, اور ساتھ میں انہوں نے یہی کہا کہ گلگت میں جب گئے تھے نواز شریف تو وہاں پہ ان کا یہ نعرہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا. عوام سے انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا, اور یہاں پر آئے تو عوام سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم شہباز شریف سے کہوں گے وزیر اعظم بنا دیں. تو کیوں, یہ آئین میں کون سی ترمیم چاہتے ہیں؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان کو ماضی میں یاد نہیں رہا کہ انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم کس نے بنایا تھا؟ نواز شریف نے بنایا تھا. نواز شریف نے خود نام دیا تھا اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنانے کا. آج اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دے. اور میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کا جو بائیکاٹ کیا تو کیا انہوں نے صحیح بائیکاٹ کیا یا انہوں نے بہت بڑی غلطی کی؟ ان کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھتے, چاہے نشان مل رہا تھا نہیں مل رہا تھا, نشان مل بھی جاتا یا نہیں بھی مل رہا تھا, پھر بھی مقابلہ کرنا چاہیے تھا, کھلا میدان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. جس طرح انہوں نے کھلا میدان چھوڑ دیا, دونوں پارٹیوں کو دے دیا. تو اس پہ آ کے آپ ضرور بات کریے گا کہ آخرکار پی ٹی تحریک انصاف نے اتنی بڑی مسٹیک اور اتنی بڑی غلطی کیوں کی. اس پہ ہم گفتگو کریں گے, مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ لفظوں کا چناؤ بہت اچھے سے دیکھ لیجیے گا. سارے ٹاپک آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. مگر پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کالر پہ مت جائیے گا, اپنا تجزیہ دیجیے گا. کالر کا تجزیہ اس کا اپنا تجزیہ ہے, اس کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش مت کیجیے گا کہ یا انہوں نے یہ بات مینشن نہیں کی, انہوں نے یہ نہیں بتایا, انہوں نے یہ نہیں بتایا. کوئی بات نہیں, انہوں نے نہیں بتایا, آپ بتا دیں. آ کے آپ اپنے لفظوں میں بتا دیں. ضروری نہیں کہ وہ ہر بات وہی بتائیں گے تو پتہ چلے گی. کچھ باتیں آپ لوگ اپنے اوپر بھی رکھا کریں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ایک کالر نے یہ بات بتا دی, اپنا تجزیہ دے دیا, آگے آپ اس کو لے کے چلیں, اپنا تجزیہ دیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, ضرور تھوڑی ہر کالر ایک ہی بات کرے. آپ لوگ یہ کیوں چاہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں بس اسی بات کو مانا جائے, دوسرا کالر جو ہے وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے, صحیح نہیں کہہ رہا. بھائی غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے آڈینس پہ چھوڑ دینا, آڈینس پہ تو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. چلیں اس پہ بات کریں گے. جی زیدی بھائی السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے, کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام سمینا, اور آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی میرا سلام. جی, ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے جی جس طریقے سے ٹرمپ صاحب کا بیان آیا ہے کہ جی ان کے جو ارادے جس طریقے سے ظاہر ہو رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فوجیوں کا اردن میں ہلاکتوں کا بدلہ لیں گے, جی ایران کے لیے ہم جہنم کے دروازے کھول دیں گے. اور اس کے نتیجے میں ایران کی طرف سے بھی اسی قسم کی جس طریقے کے ان کے بیانات آئے ہیں بالکل اسی طریقے سے انہوں نے بھی جواب در جواب دیے کہ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں اور اس ہر چیز کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ بیانات کی بارش تو ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہے, لیکن اس سے بڑھ کے جو صورتحال اب زیادہ خطرناک ہو گئی ہے وہ باب المندب میں جب حوثیوں نے سعودی عرب کے جہازوں پہ بھی حملہ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے سفارت خانے کی طرف سے بھی پاکستان کے محکمہ خارجہ کی طرف سے بھی حوثیوں کے خلاف کافی سخت بیان جس طریقے سے آیا ہے, یہ میرے لیے زیادہ اس وقت اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے حوثیوں کو منتبہ کیا ہے اور ان کو سرنجش کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر خطے میں اس قسم کی ہر کارروائیاں کی تو اس سے پاکستان بھی دور نہیں رہے گا. تو یہ میرے حساب سے پاکستان کے سیاست کے حوالے سے یہ ایک بڑا قدم اور ایک بڑا بیان ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ یمن میں حوثیوں کی جو پشت بنائی ہے یا ان کا بیک اپ جو ہے وہ ایران کی طرف سے ہے, اور پاکستان اسٹریٹجک معاہدہ کرا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ.
تو کیا اب اس معاہدے میں کیا کوئی ایسی پیش رفت ہو سکتی ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کا رخ